قصص الانبیاء میں آج ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر بات کریں گے۔ تو ان کی ولادت سے جو ہے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ جب حضرت بی بی ہاجرہ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس سے حضرت سارہ کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اس کو مجھ سے دور کہیں اور لے جاؤ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو لے گئے اور چلتے رہے۔ پھر ان کو اس جگہ اتار دیا جہاں آج مکہ شہر آباد ہے۔ ان کے پاس کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کا مشکیزہ رکھ دیا۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت بی بی ہاجرہ آپ کے کپڑوں سے لپٹ گئیں اور عرض کیا، اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس کھانے پینے اور رہنے کا سامان بھی نہیں ہے جس سے ہم گزر بسر کر سکیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جواب نہیں دے رہے۔ پھر حضرت بی بی ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ اس پر حضرت بی بی ہاجرہ نے کہا، پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت بی بی ہاجرہ مشکیزے کا پانی خود بھی پیتی اور بچے کو بھی پلاتی، یہاں تک کہ مشکیزہ خالی ہو گیا۔ ماں کو بھی پیاس لگی۔ بیٹے کو تو لگنی ہی تھی کیونکہ وہ شیرخوار بچہ تھا۔ ماں ممتا کی وجہ سے اپنی پیاس بھول گئیں۔ ماں بے قراری کے عالم میں اٹھیں اور قریب ہی صفا کی پہاڑی تھی، اس پر جا چڑھی تاکہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے، لیکن بے سود۔ پھر وادی پار کر کے مروہ پہاڑی پر چڑھی، وہاں بھی پانی نظر نہ آیا۔ اسی طرح آپ بے چینی کے ساتھ 7 مرتبہ ان پہاڑوں پر دوڑیں اور پانی نہ ملا تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ جب وہاں سے واپس آئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر دیکھا کہ شدت پیاس سے زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ اسی جگہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی کا ایک فوارہ جاری ہوا جو اب تک جاری ہے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت بی بی ہاجرہ بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مبارک بیٹا دیا ہے۔ پھر حضرت بی بی ہاجرہ نے وہی پانی خوب سیر ہو کر پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پلایا اور مٹی اور پتھر لا کر اس پانی کو گھیرنے لگیں اور اس کو تالاب کی صورت جمع کیا اور کہنے لگیں، زمزم، یعنی رک جا، رک جا۔ پھر چلو بھر بھر کر اپنے مشکیزے میں ڈالنے لگیں۔ قبیلہ جرہم کا ایک قافلہ مکے کے نشیبی علاقے میں قیام پذیر ہو گیا۔ وہاں سے انہوں نے پانی پر امڈ آنے والے پرندوں کو دیکھا تو کہہ اٹھے، یہ پرندے تو پانی پر آتے ہیں۔ سب اس طرف چل پڑے اور وہاں حضرت بی بی ہاجرہ پانی کے پاس موجود تھیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ اپنے پاس ہمیں اترنے کی اجازت دیں گی؟ حضرت بی بی ہاجرہ نے کہا، ہاں، لیکن پانی پر ملکیت کا حق نہیں ہوگا۔ اس طرح حضرت بی بی ہاجرہ نے آبادی اور آثار زندگی کو پا لیا اور یہاں بھی پیار و محبت کی فضا قائم ہو گئی۔ یہ سب حضرات گھل مل کر رہنے لگے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے اور قوم جرہم سے عربی زبان سیکھی۔ یہ جوانی میں سب کے نزدیک خوبصورت اور وجاہت والے تھے۔ جب بالغ ہوئے تو قوم جرہم نے اپنے قبیلے کی ایک لڑکی سے ان کی شادی کر دی اور اس عرصے میں حضرت بی بی ہاجرہ اپنے پروردگار کے پاس چلی گئیں۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے گئے تو گھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو موجود نہ پایا۔ ان کی بیوی سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا، ہمارے لیے رزق کی تلاش میں نکلے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی زندگی اور رہن سہن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے شکوہ و شکایت کی کہ ہم لوگ بڑی تنگی اور سختی میں مبتلا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب آپ کے شوہر آ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور میری طرف سے یہ بھی کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر لیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے کچھ محسوس کیا اور پوچھا، کیا کوئی آیا تھا؟ بیوی نے کہا، ہاں، ایک بوڑھے شخص آئے تھے۔ انہوں نے ہم سے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ ہم سختی اور مشکل میں مبتلا ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، انہوں نے کوئی نصیحت کی؟
انہوں نے کہا جی ہاں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر لیں۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا وہ میرے والد تھے اور مجھے حکم کر گئے ہیں کہ تجھے الگ کر دوں، لہٰذا تو اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا، اور پھر انہیں طلاق دے دی اور اس قبیلے میں سے ایک اور شادی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے اور اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل کو گھر میں موجود نہ پایا تو ان کی بیوی سے دریافت کیا۔ اس نے بھی کہا کہ ہمارے لیے رزق کی تلاش میں نکلے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزر بسر کا پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم خیر و عافیت کے ساتھ فراخی اور کشادگی میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا تمہارا کھانا کیا ہوتا ہے؟ کہا گوشت۔ اور پوچھا تمہارا پینا کیا ہوتا ہے؟ عرض کی پانی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ تعالیٰ ان کے لیے گوشت و پانی میں برکت عطا فرما۔ حضرت ابراہیم نے اس نیک سیرت بہو سے فرمایا جب تیرا شوہر آ جائے تو اس کو میرا سلام کہنا اور میری طرف سے انہیں حکم دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لائے تو پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ بیوی نے کہا اچھی صورت و سیرت والے بزرگ آئے تھے، انہوں نے مجھ سے آپ کے بارے میں دریافت کیا جو میں نے بتا دیا۔ پھر انہوں نے ہماری زندگی کے بارے میں پوچھا کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، میں نے کہا خیر کے ساتھ۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کچھ نصیحت کر کے گئے ہیں؟ عرض کی جی ہاں، آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور حکم دے گئے ہیں کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا۔ حضرت اسماعیل نے بتایا وہ میرے والد تھے اور حکم دے گئے ہیں کہ تجھے نکاح میں رکھوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہر سال مکہ سے اپنے والد کی قبر کی زیارت کے لیے شام جاتے۔ ایک روز حق تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ اے اسماعیل مغرب کی سرزمین میں جا، وہاں کے بت پرستوں کو اللہ کی طرف بلا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہاں جا کر 50 برس تک اللہ کی مخلوق کو ہدایت کی، یہاں تک کہ تمام بت پرست مومن ہو گئے۔ ان کا 130 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ حضرت بی بی ہاجرہ کے پہلو میں دفن کیے گئے۔